سبحان اللہ والحمد للہ۔ حاضرین گرامی قدر، آج کی اس گفتگو میں یہ کوشش کروں گا کہ اگلے کچھ منٹوں میں آپ کے سامنے میں اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں کہ نماز کس طریقے سے ہمیں ہمارے رب سے ایک زندہ تعلق کے طریقے پہ جوڑ سکتی ہے۔ نماز میں وہ پوٹینشل ہے، وہ صلاحیت ہے، لیکن ہم چونکہ اس سے واقف نہیں یا اسے استعمال نہیں کرتے تو ہم اس عظیم نعمت سے جو ہمیں ہمارے رب سے جوڑ سکتی ہے عام طور پر ہم محروم رہ جاتے ہیں، اس تعلق سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ جو عبادت ہے یہ کیا ہے؟ عام طور پر اس سے مراد یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو عبادات کا نظام ہے ایسا نہیں ہے۔ اردو میں جس چیز کو ہم بندگی کہتے ہیں اصل میں اس آیت سے وہ مراد ہے۔ اس میں کئی چیزیں ہیں، یعنی ہم جب کسی کی بندگی اختیار کرتے ہیں، عبادت کی جو اصل ہے وہ عاجزی اور پستی ہے، تو یہ دل کے اوپر طاری ہونے والی عاجزی ہے، پستی ہے، جو خدا کی عظمت کے احساس سے پیدا ہوتی ہے۔ ہمارا خدا بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے۔ ہم نے اس حقیقت کو، اس سچائی کو دریافت کر لیا، اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر ایک روب طاری ہوتا ہے، ایک احساس ہے جس میں ہم جیتے ہیں۔ یہ دل کی ایک کیفیت ہے۔ جب یہ کیفیت دل پہ طاری ہوتی ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، نطق عطا فرمایا ہے، تو انسان بول کر خدا کی عظمت کا، اس کی کبریائی کا اظہار کرتا ہے۔ پھر انسان کی یہ عادت ہے کہ جب وہ کسی عظمت کا احساس اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اس کو پھر وہ مراسم کی شکل دیتا ہے، وہ اس کا عملاً اظہار کرتا ہے، وہ رکوع کرتا ہے، وہ سجدہ کرتا ہے، وہ اپنے اندر جھکاؤ کو پیدا کرتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر کبھی رکوع وجود میں آتا ہے، کبھی سجود وجود میں آتے ہیں، کبھی صرف جھک جانے کا عمل وجود میں آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عبادت ہیں۔ اور ہم چونکہ ایک وجود بھی رکھتے ہیں جو ظاہری وجود ہے، جس کا ظہور خارج کی دنیا میں ہوتا ہے، جہاں ہم بہت کچھ کرتے ہیں، بہت سی چیزوں سے رکتے ہیں، تو پھر اس عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں ہمارے خالق کا، مالک کا حکم آئے، وہاں ہم اپنے اختیار کو سرنڈر کر دیں، اور جو وہ کہہ رہا ہے وہ کریں، اور جس سے اس نے روکا ہے ہم اس سے رک جائیں۔ یہ عبادت ہے۔ اور آپ غور کیجئے کہ نماز وہ عبادت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس پورے تصور کو جمع کر دیا ہے۔ کسی اور عبادت کے اندر یہ چیز آپ کو بالکل موجود نہیں ملے گی، یعنی یہ چیز اگر کہیں ہے تو وہ نماز کے اندر ہے۔ نماز میں قلب کی کیفیت بھی ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز کے اندر ہم جانتے ہیں کہ اذکار بھی ہیں جو خدا کی عظمت اور کبریائی کا بیان ہے۔ نماز کے اندر رکوع و سجود بھی ہے، مراسم بھی ہیں، اور نماز کا ایک قانون بھی ہے۔ ہمیں متعین اوقات پر ایک خاص طریقہ کار کے مطابق اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو گویا اطاعت بھی ہے۔ ساری چیزیں ہیں جو اس نماز کے اندر جمع کر دی گئی ہیں، اور اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب شرف نبوت سے ان کو عطا فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توجہ دلائی تھی، ان سے یہ کہا تھا کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ میں یاد رہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے بڑی دلچسپ اس کی وجہ ہے، میں اور آپ جس دنیا میں جیتے ہیں اس دنیا میں خدا نن ایگزسٹنگ وجود ہے۔ خدا بظاہر موجود نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتا، وہ کچھ نہیں کہتا، وہ کسی چیز سے نہیں روکتا۔ میں اور آپ جو دل چاہے کریں، ہم حتیٰ کہ خدا کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کریں، ہم شرک کریں، ہم اس کی نافرمانی کریں، خدا کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آئے گا۔ خدا ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آ سکتا ہے۔ یہ چیز اصل میں ہمیں خدا فراموشی پر آمادہ کرتی ہے۔ تو قرآن نے جو پہلا مطالبہ کیا ہے اپنے آغاز میں وہ یہی ہے کہ یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب میں رہ کے خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اسے مانتے ہیں۔ تو خدا پر ایمان رکھنا، اسے ماننا یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ بار بار اپنے آپ کو ہم یاد دہانی نہ کرائیں۔ تو نماز اصل میں ہمیں یہ یاد دہانی کراتی ہے، اور دن کے 8 پہر ہوتے ہیں، تو دن و رات کے 8 پہروں میں سے 3 پہر ہم آرام کرتے ہیں، اور جو 5 پہر ہم جاگتے ہیں ان 5 پہروں میں سے ہر پہر کے آغاز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت کو نماز کی شکل میں
اس عظیم عبادت کو فرض کر دیا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں خدا یاد رہتا ہے، ہمارا رب ہمیں یاد رہتا ہے۔ اور پھر اس نماز کا وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز ہمیں فواحش سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز منکر سے روکتی ہے، فواحش سے روکتی ہے۔ پھر اس نماز کا یہ فائدہ بیان کیا گیا ہے، اس کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم اس سے مدد چاہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اور یہ کیا چیز ہے کہ زندگی کے بہت سے معاملات میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر چیزیں ہمارے قابو میں نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، یہ سمجھایا ہے کہ میرے حضور پیش ہو جاؤ، میری بارگاہ میں پیش ہو جاؤ، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، مجھ سے کہو، مجھ سے مانگو، میں سنوں گا، میں جواب دوں گا، جو تم نہیں کر سکو گے وہ میں تمہارے لیے کر دوں گا۔ اور پھر اس میں آخری اہم چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دعوت کے کام پہ کھڑا ہوا ہے، نصرت دین کے کام پہ کھڑا ہوا ہے، جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرات انبیاء علیہ السلام تھے، تو پھر ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کبھی آپ اس پہلو سے پڑھیے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ نماز کی انتہائی خصوصی تاکید ہے۔ حضور کے لیے اسی پس منظر میں تہجد کی نماز فرض تھی، صحابہ کرام کو بھی توجہ دلائی گئی، ان کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں، وہ سجدہ کرنے والے ہیں۔ تو نماز کی اس ساری اہمیت کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں جو نماز میں ہمارے یہاں مسئلہ ہے۔ اب یہ گفتگو کا سمجھے آخری حصہ ہے جس میں یہ بتاؤں گا میں، وہ مسئلہ کیا ہے جس کے نتیجے میں ہماری نماز زندہ نماز نہیں ہے، اور اس کا پھر حل میں مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کو ایک بوجھ سمجھ لیا ہے، یہ ہمارے لیے نماز بوجھ بنی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں ہم میں سے بیشتر لوگ نمازی نہیں پڑھتے۔ ہمارے معاشرے کے عظیم اکثریت وہ ہے جو نمازی نہیں پڑھتی، جو پڑھتے ہیں وہ بھی بے دلی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے نہیں ہیں اور بے دلی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو یہ نماز جیسی عظیم عبادت جو میں بیان کروں گا کہ ایک بڑی خوشگوار چیز ہے، زندگی میں بڑی پازیٹیو چینج لا سکتی ہے، لاتی ہے، ہمارے لیے بوجھ کیوں بن گئی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ ہم نے اسے ایک فنی عمل بنا دیا ہے۔ یعنی آپ کبھی نماز کو اس پروسیس میں اگر داخل ہوں، آپ کبھی اگر اہل علم کے پاس جائیں، نماز سیکھیں، تو پھر آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ ایک ٹیکنیکل قسم کی چیز ہے، اس میں حتیٰ کہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ کی انگلیاں کس طرح رکھی ہونی چاہیے، آپ کی نگاہیں قیام میں کس طرف ہوں، آپ کی نگاہیں رکوع میں کس جگہ پہ ہوں، آپ کی نگاہیں قعدے میں کس جگہ پہ ہوں، آپ ہاتھ کہاں پہ باندھ رہے ہوں، یعنی ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ پھر ایک پوری یعنی کہ ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے کہ یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ سنن ہیں، یہ چیزیں مستحبات ہیں، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، فلاں چیز کے اوپر نماز ٹوٹ جائے گی، فلاں سے نماز لوٹانا ضروری ہو جائے گا، فلاں سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ پھر ہمارے اپنے فرقہ وارانہ فقہ اختلافات ہیں، رفع یدین کا مسئلہ ہے، آمین بالجہر کا مسئلہ ہے، فاتحہ خلف امام کا مسئلہ ہے، مرد عورتوں کی جو نماز کا فرق ہے اس کا مسئلہ ہے۔ تو ہماری نماز اصل میں انہی چیزوں کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ جو نماز کی اصل ہے، جو اس کی حقیقت ہے، جو اس کا مقصد ہے، وہ زیر بحث نہیں آتا۔ پھر اس کے علاوہ جو نماز کے متعلق ہمارے تصورات ہیں کہ نماز بڑی مشکل اور بوجھل چیز اس لیے ہے کہ 48 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور خاص طور پر اگر سردیاں ہیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں ایک کے بعد دوسری نماز، ظہر چلیے کچھ وقت ہو جاتا ہے فجر اور ظہر کے بیچ میں، مگر عصر، مغرب، عشاء تو ایک کے بعد لگتا ہے کہ ایک نمازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے مجموعی طور پر نماز جیسی عظیم عبادت کو، جو بڑی ہی روح کی سمجھیے کہ لطیف غذا ہے، اسے اگر میں تعبیر کروں کہ روح کے لیے جو غذا کی حیثیت رکھتی ہے، اس عبادت کو ہم نے ایک بوجھ بنا دیا ہے، اس کو ہم نے ایک مشکل چیز بنا دیا ہے۔ اور اس کا حل کیا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے؟ ہم یہ بات سمجھ لیں کہ نماز اصل میں کیا ہے۔ دین کی اگر آپ کو سمجھ ہے تو نماز سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں ہے۔ تو دین کی سمجھ ہمیں کیا بتاتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، دین کی سمجھ ہمیں یہ بتاتی ہے، دین کا جو فہم ہمیں بتاتا ہے، جس کے متعلق حضور نے کہا ہے کہ جس شخص کو دین کی یہ سمجھ دے دی گئی اسے بڑی بھلائی دی گئی، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھیے ٹھیک ہے، نماز کی ایک ظاہری حیت ہے، اسے مقرر کیا گیا، لیکن وہ بڑی سمپل ہے، وہ بہت سادہ ہے۔ آپ رفع یدین کر کے نماز کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد آپ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے قرآن مجید پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ رکوع کرتے ہیں، آپ رکوع سے اٹھتے ہیں، آپ تھوڑی دیر کھڑے رہتے ہیں، پھر آپ 2 سجدے کرتے ہیں، بیچ میں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں جسے جلسہ کہتے ہیں، پھر آپ قعدے میں بیٹھتے ہیں، اور اس بیچ کے اندر آپ کچھ اذکار کرتے ہیں، اور ہر رکن میں آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، سوائے رکوع سے اٹھتے وقت ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، سورہ فاتحہ اور قرات۔ یہ سادہ نماز ہے، یہ بالکل سمپل نماز، اصل نماز یہی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ فنی تفصیلات ہیں، اگر اس میں کسی کو کوئی دلچسپی ہے تو وہ
علمی طور پہ کسی امام کی دلیل کو سمجھ لے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھال لے. اس میں بہت زیادہ توجہ لگانا، اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں نے نماز کی حقیقت کو نہیں پایا. نماز کی جو اصل حقیقت ہے وہ ابھی زیر بحث آ جائے گی، لیکن ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے حقیقت کو نہیں پایا. پھر جہاں تک ان نمازوں کا مسئلہ ہے کہ 48 رکعتیں، اصل رکعتیں صرف 17 ہیں جو فرض ہیں. باقی چیزیں کیا ہیں؟ نوافل ہیں. ان کو ہمارے یہاں، ہمارے پس منظر میں، احناف کے پس منظر میں عام طور پر سنن مؤکدہ، سنن غیر مؤکدہ کے اندر یا واجبات کے اندر یا پھر نوافل میں تقسیم کیا جاتا ہے. لیکن ائمہ ثلاثہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سب نوافل ہی ہیں، کچھ کم اہم کچھ زیادہ، لیکن نوافل ہیں. پرسش جس چیز کے اوپر ہوگی وہ فرض نماز ہے. پھر مسجد میں نماز پڑھنا فضیلت کی چیز ہے. حضور نے اس کے اوپر بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں، ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ فضیلت کا موضوع ہے. جماعت کی نماز یہ کیا ہے؟ یہ فضیلت کا موضوع ہے. تو آپ کو جب یہ دین کی سمجھ حاصل ہے اور آپ کو یہ بات واضح ہے کہ بھئی کچھ چیزیں ہیں جو فرض ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو دین کا جمال و کمال ہے، وہ احسان کا مقام ہے، تو پھر آپ اپنے حساب سے دیکھیں گے کہ میں اس وقت کیا کر سکتا ہوں. بعض اوقات انسان بہت پریشر میں ہوتا ہے، کام کے دباؤ میں ہوتا ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ بہت اہتمام کرے. تو اس وقت بس آدمی 4 فرضیں اگر پڑھ لے تو اس نے گویا کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا. خدا کی بارگاہ میں سر جھکا کے آ گیا، یہ بتا کے آ گیا پروردگار کے حضور کہ میں دنیا کا بندہ نہیں ہوں، میں اپنے رب کا بندہ ہوں. اب دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا، ذہن اس طرف حاضر ہے یا نہیں ہے، اس نے توجہ سے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، لیکن اس نے جا کے بتا دیا کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں. تو یہ چیز، بندگی کی جو چیز ہے وہ حاصل کر لی اس نے. ایک دوسرا وقت ہے کہ اب اس کے پاس اللہ نے فرصت دی ہے، وہ سکون سے ہے، تو اب وہ کیوں نہیں جمال و کمال پہ جائے گا؟ وہ مسجد بھی جائے گا، وہ جماعت سے بھی پڑھے گا، وہ پھر نوافل بھی پڑھے گا، وہ بیٹھا رہے گا. لیکن ہر چیز کا اسے پتہ ہوگا کہ ایک وقت ہے کہ جس میں بس میں نے ذمہ داری پوری کرنی ہے، میں پریشر میں ہوں، اور ایک وقت ہے کہ مجھے بیٹھنا ہے، اپنے رب کے حضور بیٹھ جانا ہے. تو پھر یہ فیصلہ وہ آدمی خود کرے گا. اس سے سمجھ ہے تو وہ بندہ فیصلہ خود کرے گا. تو اسے ہم توجہ دلاتے رہیں گے کہ یہ آپ کو نہیں کرنا کہ بس آپ فرضی پڑھتے رہیں، آپ گھر میں نماز پڑھتے رہیں، آپ مسجد میں بھی جائیں، آپ جماعت سے بھی پڑھیں. اس کی بھی اپنی فضیلت ہے، اس میں بھی روحانیت ہے. نوافل کا بھی آپ اہتمام کریں. خدا سے قرب کا یہ بڑا غیر معمولی ذریعہ ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، لیکن اس کا فیصلہ وہ شخص کرے گا. اور پھر جب وہ نوافل پڑھے گا، وہ تطوع عبادت کرے گا، تو وہ نوافل بڑے غیر معمولی ہوں گے. تو یہ چیز پھر یوں نہیں ہوگی کہ آدمی جناب نیت کرتا ہوں نماز کی، منہ ہے میرا خانہ کعبہ کی طرف، یہاں سے جو ہماری نماز شروع ہوتی ہے بلا سوچے سمجھے، وہ آخر میں بلا سوچے سمجھے ختم ہوتی ہے. یہ کیفیت نہیں رہے گی. اچھا، دوسری جو چیز ہے، جو آخری چیز ہے، جو مسئلہ کرتی ہے، جس نے نماز کو ہمارے لیے غیر مفید بنا دیا، گرچہ بڑی مفید عبادت ہے، وہ یہ جو قرآن نے بھی بیان کیا کہ اللہ کی یاد. تو اللہ کی یاد ہمیں کیا خاک پیدا ہوگی؟ ہمیں تو عین نماز میں اللہ یاد نہیں آ رہا ہوتا، ہم ایسے جاتے ہیں اور ایسے واپس آ جاتے ہیں. اچھا، قرآن یہ کہتا ہے نماز فواحش سے روکتی ہے، منکر سے روکتی ہے، تو میری نماز تو مجھے نہیں روکتی. یہ تو مسئلہ ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ کہ ہم واقعتاً برے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس میں بھی ایک خرابی ہے. اختصار سے اب میں وہ چاہوں گا کہ آخر میں وہ خرابی آپ کے سامنے رکھ دوں. دیکھیے وہ خرابی کیا ہے ہماری نماز میں. وہ نماز سے زیادہ کچھ سمجھے کہ انسان کی نفسیات کا مسئلہ ہے. کیونکہ یہ فوائد ہمیں حاصل کب ہوں گے؟ جب ہم شعوری طور پر، جب ہمارا نفسیاتی وجود اپنے رب سے متعلق ہوگا. تو نماز میں کچھ چیزیں ہم نے ایسی پیدا کرنی ہیں کہ ہمارا نفسیاتی وجود ہمارے رب سے متعلق نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ میں آپ کو ایک سادہ مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے اس وقت میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، میں اردو زبان میں کر رہا ہوں. اردو کے بجائے اس وقت میں فرینچ بولنا شروع کر دوں، میں اطالوی زبان بولنا شروع کر لوں، میں عربی بولنا شروع کر دوں، میں فارسی بولنا شروع کر دوں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی توجہ باقی رکھ سکیں گے؟ عملاً پاسبل نہیں، اس لیے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. انسان جب سمجھتا ہے، جب کوئی بات کو سمجھتا ہے، تب وہ توجہ دیتا ہے. تو ہماری نمازوں کا پہلا المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے بیشتر لوگوں کو نماز کے متعلق بالکل نہیں پتہ کہ ہم جب اس میں کچھ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں بالکل نہیں معلوم ہوتا. تو یہ اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. نماز کے اذکار بڑے مختصر ہیں، ان سب کا ترجمہ یاد کریں. اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کا ترجمہ سب کو ہی معلوم ہوتا ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ کا ترجمہ بھی عام طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ اس خدا کی جس کی حمد کی گئی ہے، اس کی حمد کی گئی ہے تو اس نے حمد سن لی ہے. تو خدا سے تعلق کا ایک اظہار ہو رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں، وہ سن رہا ہے.
یہ ہمیں بتایا گیا، یقین دلایا گیا ہے کہ تم بول رہے ہو، تم اس کی پاکی بیان کر رہے ہو، وہ سن رہا ہے، تمہارے ساتھ ہے. تو مطلب آپ کو پتہ ہوگا تو آپ کی کیفیت بدل جائے گی، آپ میں اور جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ سن رہا ہے، میں بول رہا ہوں وہ سن رہا ہے. حضور نے اور بھی بڑے فضائل بیان کیے نماز کے متعلق کہ جس طریقے سے تقسیم کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان، وہ سب چیزیں بھی ہمیں سیکھنی چاہیے کہ کس طرح نماز خدا سے قربت کا ایک ذریعہ. لیکن اس وقت میں بات کر رہا ہوں اذکار کی، کہ اس کا ترجمہ ہمیں پتہ ہو. اچھا، پھر اسی طرح ہم یہ کرتے ہیں کہ 2-4 صورتیں ہمیں عام طور پہ یاد ہوتی ہیں اور زندگی ہم اسی میں نکال لیتے ہیں. پوری زندگی کی جتنی نمازیں ہم قل هو اللہ کے اندر ہی نکال لیتے ہیں. ہماری سوسائٹی کی، سماج کی اکثریت یہی کرتی ہے. نہیں، اس سے ذرا آگے بڑھیے، شوق اور رغبت کے ساتھ آگے بڑھیے، قرآن کو یاد کیجیے، زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کیجیے. اور جب آپ قرآن کو ورائٹی میں پڑھیں گے اور سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر یہ اٹ سیلف بڑا غیر معمولی اس کا نتیجہ نکلے گا. قرآن، یہ بات یاد رکھیے گا، جس وقت آپ عربی میں پڑھ رہے ہوں اور آپ کے مفہوم سمجھ میں آ رہا ہو اور آپ نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے ہوں تو جتنا مؤثر قرآن اس وقت ہو جاتا ہے وہ کسی اور وقت نہیں رہے گا. امام صاحب پڑھ رہے ہیں، آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے تو جتنا مؤثر قرآن اس وقت ہوگا اس سے زیادہ کبھی نہیں ہو سکتا. میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں. میں نے جس وقت عربی زبان جب سیکھی پہلی دفعہ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میری جو اس سے پہلے جتنی بھی تراویح تھیں، اور ظاہر بات ہے بہت چھوٹی ایج کا ذکر ہے اسکول لائف کا، اس سے پہلے ساری تراویحیں میں جو پڑھتا تھا تو رکعتیں گنتا تھا، 4، 8، 12، 16، یعنی ہر اس میں ہم گنتی کرتے تھے. جب پہلی دفعہ قرآن سمجھ میں آنے لگا تو اس کے بعد بخدا میں عرض کرتا ہوں گنتی یاد نہیں آئی مجھے کہ کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں. جب تراویح ختم ہوتی تھی تو پتہ چلتا تھا اچھا نماز ختم ہو گئی. تو یہ ڈرامیٹک چینج آتا ہے جس وقت آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں یا ہم خود جو پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھا جا رہا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ترجمے کے ساتھ. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی نفسیات کا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ آپ ترجمہ بھی یاد کر لیں، تب بھی انسان جو چیز روٹین میں ادا کرتا ہے، جو معمولات میں شامل ہے اور عبادت عادت بن جاتی ہے تو انسان اسے آٹو موڈ میں ڈال دیتا ہے. جو ہمارے ریفلیکسز جس طرح کام کرتے ہیں اس کو اگر آپ کو تجربہ کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ گھر سے آفس روزانہ جا رہے ہیں تو آپ غور کیجئے گا کہ یہ جو روٹین کا راستہ ہے تو ڈرائیونگ جیسا عمل بھی یہ اکثر آٹومیٹک ہو جاتا ہے. ایک بڑا حصہ راستے کا آپ طے کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا. انسان کے ریفلیکسز اصل میں یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح جہاز کا آٹو موڈ ہوتا ہے، پائلٹ نے آٹو موڈ میں ڈال دیا، اس کے بعد جہاز منزل پہ پہنچ جائے گا. تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے. ہم کب رکوع میں گئے، کب سجدے میں گئے، کب اٹھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس کا کیا علاج ہے؟ اب وہ سن لیجیے. اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے خود نماز کے اندر رکھا ہے. دیکھیے، نماز میں جو متعین اذکار ہیں وہ بہت کم ہیں. سورہ فاتحہ ہے، قرأت ہے، اللہ اکبر، یہ میں نے ابھی بیان کیا ہے، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ متعین اذکار ہیں جو بطور دین لازمی کیے گئے ہیں. یہ سب کو کرنے ہیں، یہ عربی میں کرنے ہیں. اس کے علاوہ ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ نہیں، باقی بھی وہی پڑھنا ہے جو حضور نے پڑھا ہے. حضور نے بھی، لوگ یہ بات نہیں جانتے، بہت ورائٹی میں پڑھا ہے، لیکن ہم نے کچھ خاص چیزوں کو سمجھ لیا کہ سبحان ربی الاعلیٰ، بس حضور نے یہی پڑھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا. حضور نے بہت ورائٹی میں پڑھا، اور یہ ورائٹی میں پڑھنا یہ بتاتا ہے کہ وہ اذکار جو ہیں وہ فکس نہیں ہیں. وہ حضور گویا کہ اپنی زبان میں خدا کو یاد کر رہے ہوتے تھے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ بھی اپنی زبان میں، اور یہ دوسرا نقطہ نظر، اور میں اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں، کہ اپنی زبان میں آپ خدا کو یاد کر سکتے ہیں. رکوع میں، سجدے میں، قاعدے میں. رکوع و سجود دیکھیے کیا ہے، یہ خدا کی تسبیح و تعریف کرنے کا عمل ہے، اور قاعدہ کیا ہے، خدا سے مانگنے کا عمل ہے. اسی طرح حضور جب قرأت کر رہے ہوتے تھے تو اس دوران میں ہمیں ملتا ہے کہ حضور جواب دیتے تھے. قرآن کی کوئی ایسی آیت آتی تھی تو بعض اوقات خدا کے تعریف میں الفاظ بھی کہتے تھے، اور بعض اوقات سجدے میں، جو ہم سنتے ہیں کہ حضور، یہ جو قرآن کی آیتوں کا سجدہ ہے، حضور سجدے میں جایا کرتے تھے، تو عمل سے بھی بتاتے تھے حضور. تو یہ گویا کہ ایک زندہ آپ نے تعلق قائم کر لیا. اب ہم فرض کر لیں اس تعلق کو جب قائم کریں تو کس طرح کریں گے؟ آپ رکوع و سجود کو دیکھ لیں نا. نماز کو قرآن مجید میں جگہ جگہ تسبیح سے تعبیر کیا گیا ہے. تو یہ تسبیح کرنا کیا ہے؟ ہم تو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تسبیح کیا ہے. یہ ایک بڑا جامع کلمہ ہے، یہ ایک پورا کانسیپٹ ہے. آپ خدا کو جا کے یہ بتاتے ہیں کہ پروردگار، میں جانتا ہوں کہ تجھ میں کوئی عیب نہیں ہے، میں جانتا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی ساجی نہیں، تیرا کوئی باپ نہیں، تیرا کوئی بیٹا نہیں، تیری کوئی بیٹی نہیں، تیری کوئی بیوی نہیں، تجھے کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کبھی کسی تکلیف میں تو نہیں آتا، تجھے نیند نہیں آتی، تجھے اونگ نہیں آتی،
پروردگار تیرے اندر کوئی عجز نہیں ہے، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کر نہ سکتا ہو. اور پھر اس کا پازیٹیو پہلو، یہ تو تنزیہ تھی، پازیٹیو پہلو کیا ہے؟ تعریف. پروردگار تو سب کچھ کر سکتا ہے، اور جو کر رہا ہے پروردگار اس میں سے کچھ بھی غلط نہیں ہے. زندگی میں ہوتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں بہت کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو آپ تسبیح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ پروردگار میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کر رہے ہیں سب ٹھیک ہے، جو بظاہر میری زندگی میں خرابی ہے، جو پریشانی ہے، آپ پہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی کمپلین نہیں ہے، آپ کی طرف سے سب ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں خیر ہے، بیدک الخیر، آپ کی طرف سے سب اچھا ہے. یہ انسان کی نفسیات کو اتنا پازیٹیو کرتا ہے. آپ یہ کبھی کر کے دیکھیے، آپ کی نماز بدل جائے گی، آپ کی کیفیات بدل جائے گی، آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ کی نفسیات میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ آپ محسوس کریں گے اب آپ خوش رہنے لگے ہیں. آپ کو زمانے سے شکایت نہیں رہے گی، آپ کو کوئی غم نہیں رہے گا، آپ کو کوئی دکھ نہیں رہے گا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں رہے گی. اس کے بعد آپ اپنی ذہنی صلاحیت کو استعمال کریں گے، اپنے مسئلے کو یہ سمجھیں گے کہ یہ میرا مسئلہ ہے، مجھے خود سالو کرنا ہے اسے. اور پھر اس کے ساتھ جب آپ خدا سے مانگیں گے، یعنی آپ نے اپنی بات تو کہہ دی نا، لیکن ہے تو بندہ عاجز، کمزور ہے، مدد کی ضرورت ہے، تو آپ اس عالم میں جب خدا سے دعا کریں گے. ہم تو دعا بھی نماز کے بعد ہی مانگتے ہیں نا، یہ نماز کے اندر مانگی جاتی ہیں دعائیں. یہ جو قاعدہ ہے اصل میں دعاؤں کے لیے خاص ہے. تو جس وقت آپ نماز میں خدا سے دعائیں مانگیں گے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ حضور کی مانگی ہوئی دعائیں یا حضور کے اذکار نہ پڑھیں، وہ بھی پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں، اپنے بھی پڑھیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اور جب آپ اپنے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نماز ایک انتہائی غیر معمولی نماز بن جائے گی. یہ آپ کی نفسیات کو بدلے گی. یہ مسئلہ ہی آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گا کہ آپ نماز میں کچھ یاد ہی نہیں رکھتے. نہیں، اب نماز کیا ہے؟ زندہ مکالمہ بن گئی ہے، وہ خدا سے زندہ تعلق بن گئی ہے، وہ دو طرفہ ڈائیلاگ بن گئی ہے. آپ حمد کر رہے ہیں، آپ تسبیح کر رہے ہیں، آپ تعریف کر رہے ہیں، وہ سن رہا ہے، وہ بیچ میں یقین دلاتا ہے. آدھی نماز میں یقین دلاتا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، یقین دلاتا ہے کہ وہ سن رہا ہے. اور پھر آپ اپنی جب کہتے ہیں، دعائیں آپ پیش کرتے ہیں، تو وہ سب سنتا ہے. سجدے کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ وسجد واقترب، سجدہ کرو، خدا سے قریب ہو جاؤ. اپنا سر گویا کہ آپ نے خدا کے قدموں میں رکھ دیا، آپ پوری کائنات کے آہنگ ہو گئے. قرآن جو کہتے ہیں من نجم والشجر یسجدان، تو آپ دیکھیے قرآن نے کیا کمال کیا. اس دنیا میں چیزیں یا تو سمبولیکلی خود سجدہ کرتی ہیں. اس کی ایک مثال نجم ہے، تارے ہیں، سورج ہے، اجرام فلکی ہیں. یہ تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور افق پہ جا کے یہ سجدے میں گر جاتے ہیں. اور جو چیزیں موو نہیں کرتی جیسے کہ درخت، تو قرآن یہ بتاتا ہے ان کے سائے زمین پہ گر جاتے ہیں. تو آپ پوری کائنات سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. جس وقت آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ خدا کو بتاتے ہیں پروردگار میں تیرے سامنے اس وقت پہاڑوں اور درختوں کی طرح کھڑے ہو کے تیری حمد کر رہا ہوں، حالت سجدہ میں ہوں، میرا دل جھکا ہوا ہے. اور جس وقت آپ زمین پہ اپنا سر رکھ دیتے ہیں تو آپ خدا کو یہ بتاتے ہیں کہ پروردگار میں نے اپنا سر تیرے قدموں میں رکھ دیا ہے، اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہوں. یہ کوئی معمولی بات نہیں، اپنی ناک خدا کے سامنے رگڑنا، کسی کے بھی سامنے رگڑنا. ہم کسی اور کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے. اور آخر میں پروردگار اپنی جھولی آپ کے سامنے پھیلا کے بیٹھ گیا ہوں، اسے بھر دیجیے. تو جس شخص نے اپنی جھولی خدا کے سامنے پھیلا دی ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا اس کی جھولی نہیں بدلے گا؟ تو خدا اس کی جھولی بھرے گا، اس کو عطا کرے گا، اس کو نوازے گا، اس کی تقدیر بدلے گا. لیکن یہ تب ہوگا جب نماز ہماری زندہ نماز ہوگی، اور زندہ نماز ایسے ہی پیدا ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.